جا رہا ہوں وہ استاد ذاکرین نفیس ذاکرین دور حاضر میں ذاکری دنیا میں بہت بڑا نام واجب القدر عزت مآب سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ والا، میں ان سے ملتمس ہوں ان کے بعد جا کر حبیب رضا صاحب اور آخر میں ٹھیک 4 بجے فرحان علی وارث خطاب فرمائیں گے۔ میں استاد ذاکرین سے صداقت و تشریف لائیں اور معاذ اسناد سے آپ کو مستفیض رائیں۔ اب مل کر محمود آل محمد کی ذات پر صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیاً مظہر اللجائر تجدہو عون اللطاف النوائر کل ہم و غم سینجلی بعلی الہی پرخلوص محنت و انصرام قبول فرما۔ بانیان مجلس دی توفیقات خیر اچ رزق حلال اچ الہی مال جان اولاد اچ برکت عطا فرما۔ چہار دا معصومین علیہم السلام دا صدقہ خدایا اس دا ثواب بانیان دے جملہ مرحومین تک پہنچا۔ خاک تے جتنے عزاداران شبیر دا عمل اس دا عمل لئی بیٹھے نے دلان دے بھیت جانن والا اللہ کسے سوالی نو خالی نہ لٹا۔ بیمار کربلا دا صدقہ مریضہ نو صحت عطا فرما۔ بے اولادن و بنت الحسین معصوم شام دا صدقہ وارث عزا اولاد عطا فرما۔ خدایا میرے وطن دی حفاظت فرما۔ سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما۔ دشمنان سیدانو نیست و نابود فرما۔ وارث کائنات ولی الامر بقیت اللہ لازم امام قائم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت دی خاطر صلوات مل کے بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ حاضرین مجلس احباب اہل بیت میرے بزرگان قابل احترام سادات عظام سنی شیعہ صاحبان، ہر حکیم ہر ڈاکٹر اپنے مریض دی نبض چیک کر کے اس دیا رپورٹاں چیک کر کے نسخہ لکھ دے اس دے مزاج دے مطابق تاکہ میرا مریض ٹھیک ہوئے۔ اس نسخے دیا 2 صورتاں نے، کچھ دوائی کچھ پرہیز، یعنی جیڑی چیز دی کمی ہے دوائی نال انسان دے جسم وچ پوری کرے گا، جیڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے گا تاکہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے۔ 70 ماہ تو زیادہ پیار کرانا لے اللہ نے اپنے انسان دی بقا اور تندرستی واسطے پہلے دن ایک نسخہ لکھا جس دا نام ہے دین اسلام۔ اس نسخے چ میرے اللہ نے جڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند آئی حلال لکھ دیتی، جڑی چیز انسان کو نقصان دیندی ہے اللہ نے حرام لکھ دی۔ یعنی حلال اور حرام دی علت کیا ہے؟ چیز حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں؟ ہر وہ چیز اللہ نے دین وچ حلال لکھی ہے جڑی انسان واسطے فائدہ مند ہے، ہر وہ چیز اللہ نے دین وچ حرام لکھ دیتی ہے جڑی انسان واسطے نقصان ہے۔ ایک دفعہ تجھ پھر توجہ کرو کہ بار بار لفظ دورانہ خطابت دی نقص ہے، لیکن میری مجبوری میں اس نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کراں گا تاکہ میرا مجمع میری بات نو سمجھے کہ دین اسلام وچ حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے۔
بنیادی قانون ہے کہ وہ چیز اللہ نے دین وچ حلال کیتی ہے جڑی بندے واسطے فائدہ مند، ہر وہ چیز اللہ نے دین وچ حرام لکھ دیتی ہے جڑی انسان واسطے نقصان ہے۔ میں مثال دینا، بکرا، خنزیر، دو جانور، دووے اللہ دی مخلوق نے، دووے چوپائے نے، دوہاں دا قد ایک جسنا ہے، دوہاں دی رنگت ایک جسنا ہے۔ ایک جانور حلال کیوں ہے، ایک حرام کیوں ہے؟ بکرے دا بھی خالق اللہ ہے، خنزیر دا بھی خالق اللہ ہے۔ جس جنگل وچ بکرا بڑا ہویا اسی جنگل وچ خنزیر بڑا ہویا۔ ایک دا گوشت حلال کیوں ہے، ایک جانور دا گوشت حرام کیوں ہے؟ بکرا کھانے ہاں، خنزیر نہیں کھاندے، کیوں نہیں کھاندے؟ وہ دا فالٹ کی ہے، وہ دا قصور کی ہے؟ کہ سمجھ دو بکرے داڑھی شاڑی رکھی ہے، خنزیر داڑھی نہیں رکھی۔ یاد رکھنا، داڑیاں اللہ جانوراں واسطے نہیں بنائیاں، مومن واسطے بنائیاں۔ کیوں بکرے دا گوشت کھانے ہیں، خنزیر دا کیوں نہیں کھانے؟ بھئی وہ دا قصور کی ہے، وہ دی فضیلت کی ہے؟ میرا اللہ دووے تیری مخلوق نے، فرمایا میری مخلوق نے۔ مالک ایک دا گوشت حلال کیتے، ایک دا حرام کیوں کیتے؟ فرمایا میرا بندہ تو حلوہ کھانا کیوں چھوڑیا؟ شوگر ہو گئی ہے، وہ کی ہوندہ ہے؟ جی کوئی بیماری ہے، میں نے نہیں پتا۔ دسیا کسی؟ جی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کون ہے؟ جی میرے نالو چوکھا سیانا۔ اچھا بول دے شول دے تسی پورا ہی ہو یار، میرا مقصد کو ہوں کرو گے تو میں ذرا مطمئن ہو جاؤں۔ ڈاکٹر کون ہے؟ جی میرے نالو زیادہ عقل مند، اس کا کم ہی ہے۔ مالکہ میں نے کچھ دینا تو نا کمزوری فیل ہو رہی ہے، پیاس بڑی لگ رہی ہے۔ میں پھر ڈاکٹر ہے بہت سیانے ہیں، انہوں جا کے دکھایا ہے، اس میرا بلڈ لے کوئی چیک کیتا، اس کو ہوئے ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے۔ ہوں اس میرے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، مرنا ہی یا زندہ رہنا۔ میں کہ میں زندہ رہنا۔ اس کہ پھر مٹھیاں چیزیں چھڑ گئی۔ پھر مالکہ حلوہ ویکھاں پھوڑیاں پوندیاں نے، کھا نہیں سکتا، وچوں میرا ان دل بڑا، لیکن پھر چھٹ گئی ہر شے۔ پھکی چاہ تے آ گیا، اڈے تے جانا، مٹھائی ویکھنا، جلیبی نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ جو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے نا میٹھی چیز نہیں کھانی۔ میرا بندہ جڑا حلوہ چھڑے یہ میں حلال کیتا ہے یا حرام کیتا ہے؟ مالک تسی تے حلال کیتا ہے، تو فرمایا حلال چھڑیا کیوں ہوئی؟ جی ڈاکٹر دسیا نا میرے واسطے نقصان دے میٹھی چیز۔ فرمایا میں غفور الرحیم ہاں، 70 ماہوں تو زیادہ تے نال پیار کرنا، ایتھے آ کے پھر میں غصہ لگتا ہے، میں قہار و جبار بن جانا۔ وہ جاہلا ڈاکٹر دے آکھے لا کے حلال حلوہ چھڑے، میرے آکھے لا کے حرام شراب کیوں نہیں چھڑی دے؟ مہربان شکریہ۔ وہ دے آکھے لا کے حلال چھڑی آمنا ہے، میرے آکھے لا کے حرام نہیں چھڑ دا۔ کیا تیرے ذہن وچ میرا اہمیت ڈاکٹر جتنی بھی نہیں؟ کیا تمہیں ڈاکٹر جیڑا بھی سیانا نہیں سمجھا؟ ڈاکٹر لیبارٹی کرے گا، تیری نبض چیک کرے گا، ٹوٹیاں لائے گا۔ میں تے تیرا اللہ نا، میں تے ہتھاں نال بنایا تھا، میں تے تیری لیبارٹی دی لوڑ ہی نہیں۔ ٹیوٹے والے نے پتہ ہوندا گڈی چ ڈیزل انجن ہے یا پیٹرول۔ جی وہ جڑے بناندے نے انہوں پتہ ہوندا اسی کیڑا انجن رکھے ہے۔ میں تیرا خالق ہاں، میں میکر ہاں، میں تین بنایا۔ تیری مشینری دا سپیر پارٹ تیری دنیا تے ہے ہی نہیں۔ کتھوں اکھ لیویں گا، کتھوں دل لیویں گا، گردے کتھوں لیویں گا؟ تیرا سپیر پارٹ تیری دنیا دی مارکیٹ سے نہیں۔ میرا دل ہے کہ یہی تیرے نال ہنڈے، یہی تیرے نال ہوگا۔ وہ پھر جیڑی چیز تین نقصان دین دی ہے نا، وہ میں حرام لکھ دی۔ جیڑی چیز تین فائدہ دین دی میں حلال۔ تو جانور ویکھنے نے، بکرا، خنزیر، قد ایک جیسا ہے، گوشت ایک جیسا ہے۔ میں تین سمجھانا اصل وچ بکرے دا گوشت تیرے واسطے فائدہ مند ہے، میں کیا کھا لے حلال ہے۔
خنزیر دا گوشت تیرے واسطے نقصان دے، میں کہ نہ کھائیں، حرام ہے۔ مالک دوے گوشت نے فرق کی ہے، فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا جس میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جس میں بے حیائی آئے گی۔ تھوڑا جا ایکو کم کرو گے، ایکو ڈبل آواز ہوگا۔ بہت شکریہ۔ خنزیر کیوں حرام ہے؟ ٹھیک ہے، بے حیائی تو باہر دا ہن پتہ لگے نبی پاک دی ایک حدیث ہے، جس میں حیا نہیں اس کا دین نہیں۔ یہ مطلب ہے مسلمان نو بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان دی پہلی نشانی حیا ہوئے، جیڑی جیڑی چیز بے حیائی تو باہر وہ حرام ہے۔ خنزیر کیوں حرام ہے؟ بے حیا کردہ ہے۔ چلو ایک محنت میں اور کرنا، شیشے دے گلاس نے جناب ٹیبل تے پہ نے، دوہاں ایک رنگ دا شربت ہے، ایک روح افزا ہے، ایک شراب ہے۔ ایک شربت حلال کیوں، ایک حرام کیوں ہے؟ دوہاں دی رنگت ایک جیسی ہے، دوہاں دوے لیکوڑ نے، دوے کھڑی دوے ایک جیسے نے، مقدار ایک جیسی، ایک حلال ایک حرام کیوں؟ فرمایا شربت حلال حرام نہیں، تیرے ہوتے اثرات اچھے نے تے حلال ہے، اثرات برے نے حرام ہے۔ روح افزا تیرے واسطے باعث سکون ہے، تین تقویت دینا ہے، تین سکون دینا ہے، فرمایا پی لے ٹھیک ہے۔ شراب تیرے ذہن نو معاف کر دینا ہے، تین سینسلیس کر دینا ہے، تین پتہ ہی نہیں لگتا، انیاں کر دینا ہے، تین ماں بھائن دی تمیز رشتے دی مقا دینا ہے۔ ہن پتہ لگے چیز حرام کیوں ہے؟ انسان نو فائدہ دے حلال ہے، انسان نو نقصان دے حرام ہے۔ روح افزا کیوں حلال ہے؟ ذہن نو سکون دینا ہے، انرجیٹک ہے۔ شراب کیوں حرام ہے؟ بندے دے ذہن چوں مقدس رشتیاں دی پہچان مقا دینا ہے، ماں بہن دھی دا فرق مقام دے۔ میں جملہ کر ہون پتہ لگے اسی شیعہ یزید تے لعنت کیوں کرنے ہیں؟ مہربانی مہربانی بھائی، جیڑا فنکشن شراب دا ہے وہی فنکشن یزید ہے۔ شراب پین دے بعد بھی ماں بہن دھی دی تمیز مک جاندی ہے، تے یزید دا بھی تے ہی کام ہے، آدھے پھوپھی بنے دا نکاح جائز ہے، بہن بھرا دا نکاح جائز ہے۔ شراب ہوئے یزید ہوئے دووے غلط ہے۔ ایک دفعہ پھر میرے نال تعامل فرماؤ، چیز حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے؟ اللہ بندے نو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے۔ انسان واسطے چیز فائدہ مند ہے حلال ہے، انسان واسطے چیز نقصان دے حرام۔ شراب حرام ہے، رشتے دی پہچان مقام ہے۔ خنزیر حرام ہے، بے حیائی تو باہر گئے۔ روح افزا حلال ہے، انسان نو سکون دیندہ ہے۔ بکرے دا گوشت حلال ہے، طاقت دیندہ ہے۔ یہ مطلب ہے انسان دی انسانیت نو سامنے رکھ کے اللہ چیزاں حلال حرام کی تھی۔ سارا جہان حرام کھائے انہوں کوئی فرق نہیں۔ یعنی میرا خیال ہے میں سمجھا لیا ہے، میں نے ٹھیک کی۔ میں کی پڑھنا کی چاہنا، میں پڑھنا چاہنا کہ 1400 سال ساڑھے شیعہ تے سب تو زیادہ اعتراض ماتم دا، ساڑھی محفل دے اعتراض نہیں۔ ماتم نہیں کرنا چاہیے، ماتم ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ ماتم زندہ دا غلط، زندہ نہیں رونا پٹنا چاہیے۔ ان آپس ہی بیٹھے ہیں، اگر زندہ نو رون پٹن گناہ ہے تو یعقوب نبی 40 سال زندہ پتر نو روندے رہے نے یا مردہ پتر نو؟ نبی زندہ نو روے تو خیر سل ہے، ساڑھی باری ڈانگاں کر لیندے ہو۔ او چلو رون دی تو خیر ہے، تے جڑی پٹا کٹی لائی جے تے زنجیر مار دے ہو۔ زندہ دی یاد وچ کدی کسی چھریاں ماریاں مک جانے یا منوا کے جانے یا من کے جانے؟ حسین دے ویڑے چونج نہیں اٹھنا۔ جے زندہ دی یاد وچ خون بہانا بدت ہے، اسی بدت کرنے ہیں۔ رکھ مولوی سر تے قرآن، ایک خواجہ ویس کرنی وٹے نال 32 دانت روڑ کے زندہ نبی دی یاد وچ خون بہائے یا مردہ نبی دی یاد وچ؟ اے آل چلو ماتم حرام ہے جی، ماتم حرام ہے جی، ماتم۔ میں ایک دلیل قائم کیتی ہے 15-20 منٹ لا کے جناب دے ذہن وچ کہ جیڑی چیز حلال ہے اللہ حلال تاں کیتی انسان واسطے فائدہ مند ہے،
حرام اللہ حرام تاں کیتی انسان واسطے نقصان دے. پھر ماتم تے بحث نہ کر. ماتم دا انسان تے اثر ویکھ. میرا خیال ہے اس تو سوکھی نہیں میں پڑھ سکتا مگر اے ماتم ہے یا حسین ایتھوں ہاتھ چایا ہے ایتھے مارے یہ وچ کیڑی شے حرام ہے بھئی سمجھا دے اسی چھوڑ دینے ماتم ایتھوں ہاتھ چایا ہے آج جا کے اپنے مولوی کو پوچھنا ہو شیعہ دا ذاکر ممبر تے ماتم کردہ ہی یہ مولوی وچ حرام کیا ہے نہیں تو پھر میں ایک اشارہ کراں یہ ہاتھ میرا ہے سینہ میرا ہے سٹ ایتھے درد اوتھے کیوں ہے آئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مجھے میرا ویسے طرح تُسی کڑے ہیں میں کہنا بولنا شولنا کوئی نہیں 2-3 سال ہو گئے میں پڑھ دیاں یہ میں نے پتہ ہے بولن تے آؤ تے توڑے تو چنگا کوئی نہیں چپ تے آؤ توڑے تو وڈا سلطان ہوئی کوئی اللہ زندگیاں دراز کرے اللہ زندگیاں دراز میرا پیغام پہنچے خدا کرے کسی زندگی ماتم حرام ہے مات چھوڑ دینے اگر حرام ہے چھوڑ دینے ساڑھے کوئی پیار نال چھوڑاؤ یار 1400 سال ڈانگا ماریاں جی سیاں نہیں چھڑیا پیار نال چھوڑا لو جڑا گوڑ کھا کے مرے اسی جی توڑی مننے سن چھڑاؤ ساڑی کمزوری کی فقہ جعفریہ ایک پرابلم کی فقہ جعفریہ پرابلم ہے کہ اے میرے امام دی فقہ قیاس دی فقہ نہیں دلیل دی فقہ اسی دلیل ملنے دلیل دیو اسی آج چھڑ دینے ماتا لیکن ڈانگ نال سختی نال گن پوائنٹ نال مار کے نہیں پیار نال دلیل نال چھڑا لو حرام حرام کیوں ہے نقصان دین دیئے تا حرام ہے ماتم حرام ہے ماتم دا نقصان دا اسی آج چھوڑ دینے ماتم دے نقصان مثلا فار ایگزامپل ہے جناب اسی شیعوں نے ماتم نہیں کرن دینا کیوں جی انہاں دے پٹن نال پچھلے سال پہلی بچوں 8 مان ہوئی ہے ایس باری انہاں دے پٹن نال 6 مان رہ گی کھانا سمجھ آ رہی ہے کہ غلط دا نقصان ہو رہا ہے بھئی شیعوں دے ماتم نال فصلان دا نقصان اسی چھوڑ دینے کوئی نقصان دسنا کوئی لاجک پیش کر اسی نہیں پٹن دینا بھائی کیوں جی ہوئے ویکھو انہاں دے پٹن دی وجہ تو بارشیں مگیاں نے ماحولیاتی نقصان اسی چھوڑ دینے ایتھے نہ پٹا کوٹی لائیے پورے پنڈ تے واش لا کے اسی گلیاں پکیاں کیتیاں نے کنکریٹ پائیے پٹے نے گلیاں بہ گئیں سمجھ آ رہی ہے بھئی پنڈ دا نقصان ہو رہا ہے چھوڑ دینے ایتھوں اسی نہیں ان ماتم کر دینا کیوں ساڑی ایڈی وڈی کوٹھی لینٹر پاٹ گئے نہ دے ماتم نہ بھئی کوئی نقصان دسو یار نقصان دسو دین فکر ہے دین جبر نہیں دین دلیل ہے دین قیاس نہیں دلیل دے دے بھائی کسے طریقے نال چھوڑا ساڑے کل ماتم دے نقصانات دس مثلا اوے فلاں بچے بھائی پچھلی والی 6 گھنٹے ماتم کیتا تو اٹھ کے بینک لوٹیا پولیس والے پوچھا کیوں لوٹے سکے 6 گھنٹے ماتم کیتے پھر لوٹنا تے آئی نہ جے ماتم کرن دے بعد لوٹن تے دل کردا ہے کسے نو قتل تے دل کردا ہے نعوذ باللہ کسے دی عزت لوٹن تے دل کردا ہے پھر حرام ہے پھر ماتم دا نقصان دسنا بکرا کیوں حلال ہے طاقت دیندا خنزیر کیوں حرام ہے بے حیائی دیندا ماتم کیوں حرام ہے نقصان دس جج بن کے سننا جے پریا بن کے سننی شیعہ بن کے نہیں جے سننا جے مولوی تم ماتم دے نقصان نہیں دسنے میں پھر ماتم دے فائدے دساں گا پھر فائدے دسنا میرا حق ہے بھائی تو نقصان دس اسی چھوڑ دینے میں پھر فائدہ دسنا پھر فیصلہ تم کر حلال ہے یا حرام ماتم دا فائدہ کی کرونا دنیا نو بے بس کر دیتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے بلاک ہوگی دنیا 100 سالاں جتنا معاشی نقصان نہیں جتنا 90 سالاں ہو گیا انسان دی نام نہاد ترقی دے پول کھل گئے
میڈیکلی حوالے نال WHO نک تے مکھی نرمان دیندے اسی جناب اے بھی علاج لب لے اے بھی لے 3 سال ہو گئے کرونا دا علاج ہی کوئی نہیں علاج اے جڑی ٹیکے شیکے ویکسین پہ لگ دی جے حفاظت علاج نہیں چلو جی تسی بولے کون کسے ڈاکٹر کوئی بیٹھے ہیں یا کسی ڈاکٹر کو پوچھ لو جی ڈاکٹر جی لکھ دیو میں ویکسین لواؤں پھر من کرونا نہیں ہو جائے واقعی کا پھر بھی ہو جائے گا یہ صرف اندروں تو تگڑیاں کردہ ہے ہون میں ٹیکہ لوا لے ہون میں نہیں ہونا ادھا ہی نا امیون سسٹم تو انہوں اندروں مضبوط کر دینا ہون میں لوا لے ہون ٹھیک رہا وہ جلے تسی اندروں تگڑے ہونے نا واہ واہ بہت شاید شاید پھر تو انہوں نہیں ہونا علاج کو نہیں جے دعائی خدا دی اجے تاکہ دی دعائی کو نہیں جے کوئی میڈیکلی WHO ادارہ عالمی ادارہ صحت کسے کو لے یہ دعائی نہیں پیدا پتہ لگے کی یہ تے دعائی بنانا ہر 3 مہینے شیو چینج کر لیں اور 4th ویو ہے ڈیلٹا کو کرونا ہے انڈیا دا موندیاں کری آمدہ ہر شاہ ہائے ہائے دس دا بھی نہیں تے چھڑ دا بھی ککھ نہیں کر میں پھر ایک جملہ کھاں تو اسی لطف لو امریکہ کینیڈا گردنی سریہ ہے اس موندی کی تی ہر شاہ اے انسان کتنی تیری اوقات ہے تو چھوٹے جے وائرس دا مقابلہ نہیں کر سکیا تو زہرا دے 12ویں پتر دا مقابلہ کیا تو میرے 12ویں امام دا مقابلہ کیا حیدری تو بقیت اللہ دا مقابلہ کی میں کریں تو بطول دے 11ویں بیٹے دا کی میں مقابلہ کریں کوئی بے بس انسانیت اگو پھر جناب وہ پیچھے جے پتہ نہیں تو اڈیال خبر آئی کہ نہیں پیاز کھاؤ ایس دا ہوئے نہ بڑا ہوئے نہ نکو مک گئے بازارہ میں چو پیاز یہ تو انہوں پتہ ہے ایک بندے اگے بھی پیاز بیچن واسطے نبی دی حدیث بنائی ہائے ہائے تارک اللہ زندگی دا یہ میرا خیال ہے اسے ٹبردائیہ بھی ہے جو بندہ پیاز مکل کوئی دوائی نہیں پھر ڈاکٹر اپنا اپنا تجربہ دس رہے ہیں این کرو این کرو این کرو ایک ڈاکٹر ہے یہودی مسلمان نہیں سنی شیعہ نہیں تراوی ماتم والا نہیں 11ویں والا 12ویں والا نہیں ٹوپی والا سلوار چھوٹی والا نہیں یہودی یہ نیٹ تے ویکھ لینا اس جناب ایک دسے اس کے علاج کوئی نہیں جے کرونا ہر بندے نو ہونا جے بچنا جے تو سکے ایک ورزش ہے میں تجربہ کیتا ایک کرونا منہ دے ذریعے نک دے ذریعے اگر تے میدے چلا گیا تو پھر خیر ہے اگر رستے پھیپھڑیاں چلا گیا تو پھر موت ہے یعنی میدے چے اللہ نے ایسیاں وہ چیزاں زہریلیاں رکھیاں نہیں جس سے توڑی میدے غذا جاندی ہے تے ایک قطرہ ہے اس سے بڑا زہر نما ہوگا وہ قطرہ گردہ تے غذا ہضم ہو جائے میدے بھی چلا گیا تو زندہ نہیں بچنا تو سی پار جے پھیپھڑیاں چلا گیا تو پھر کی کرتا ہے پھیپھڑیں چ بلغم بن جاندی ہے سانس دی نالیاں تنگ ہو جاندیاں نے ساہ نہیں آمدا بندہ وہ سسک کے مر جاندہ ہو سکے یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے چیسٹ نے سینے نے یہ جکڑ لینا ہے کوشش کرو اس سینے نے وائبریٹ رکھو یہ ٹھیک رہے یہ اندر امیون سسٹم پیدا ہو ہو سکے جے بچنا جے ایک ورزش کرو جائیں نیٹ تو ویکھ لی یوٹیوب سننی شیعہ نہیں ہوندی الفضل ما شہدت بہ لدا ووٹ ہوندا ہے جڑا شریکاں دے ویڑیوں لبدا یہودی ڈاکٹر ان پتہ ہی نہیں سنی شیعہ کی ماتم تراوی کی او سکھے جی میں ایک ورزش لبی جے بچنا جے تے اوہی حال جے دوائی ہے ہی کو نہیں کی کرنا ہے جنہ ویڈیو ویکھی میں انہاں دے چہرے ویکھاں گا او سکھے صبح و شامی گھر بہ کے دفتر ڈیرے تے گڈی جتھے ٹائم لگے 5-10 منٹ نہ ورزش کرو کرونا ہویا بھی ٹھیک ہو جائے گا کرنا کی ہے بولو جی نو سمجھ آئیے حیدری اللہ زندگی دا یار یار کسی ویڈیو ویکھی ہے ایک باری ہاتھ کھڑے کرو لو جی چلو میں جھوٹ بولاں گا اے ویکھوں اے بندے ویکھی گئی
تو ویکھ لے تسلی کر لے انہوں اسی جا کے آخیا یہ علاج دس وہ پھر نا اے سامنے کیمرہ نا ایک بار پھر انج پوز چینج کر دے بندے صحیح ویکھنا ان کیوں کری اس آخیا ایتھے ہی زیادہ تکلیف دینا ہے اینو وائبریٹر ہویا بھی مر جائے گا ہون پتہ لگی 1400 سال بعد کرونے آ کے دسے ہے جدہ کدھر علاج نہیں او دا علاج ماتم حسین آیا او دا علاج ماتم بولو حیدری یار میں نے کہا طبیب سے علاج غم حیات طبیب سے میرے سینے میں درد ہے آہا میں نے کہا طبیب سے میرے سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم حسین لکھ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر او چیز دین اچ حلال ہے جدا انسانیت نو فائدہ ہے میں کی پڑھ رہا ہوں ہر او چیز دین اچ حرام ہے جدا انسان نو نقصان دے ویک اگر ماتم حسین نقصان دیندہ تے حرام ہے تے جی ماتم حسین فائدہ دے رہے ہیں کرونے آ کے دسے ہے جدہ دعائیاں میں علاج نہیں ہوتا علاج ماتم حسین پھر نتیجے تے بحث کر ماتم تے بحث نہ کر اگر ماتم دا نتیجہ شفا ہے تو پھر حلال ہے دنیا تے جدہ علاج نہیں ہوتا علاج ماتم حسین انڈیا دی کوئی تسی مووی چاہو نا مووی تو مراد ہے کرونا پیشنٹ دی مت دنیا فلمہ بیکھن لگ پو یعنی کوئی کرونا پیشنٹ دا کوئی ویڈیو کلپ چاہو بہت زیادہ اتھے تباہیاں لے گئے اتھے بہت زیادہ وہاں شمشان گھاٹ انہوں نے فل ہو چکے جتھے مردے جلاندے نے ساڑھے تے قبرستانہ دبدے نے انہوں نے جتنی قبرستان جگہ اتھے جلاندے نے پھر وہ راکھ روڑ دیندے نے وہ جلان والی جگہ تے جگہ کو نہیں رہی ہاں بالن مک گیا جی دے وچ را کے مردہ ساڑ دیں قطاراں وچ مردے لگے نے ساڑی قدن واری اپنی 4 گھنٹے بعد تواڈی 6 گھنٹے مردے لے کے بندے کھلوتے ہیں انج اتھے تباہی ہوئی اتھے پھر جس لے بندہ وینٹیلیٹر تے جاندا نا بڑا مشکل ہو جاندا سانس لینا مشکل وہ پھر ڈاکٹر کی کر دیں کوئی ویڈیو ویکھنا وہ دے سینے تے تھپکیاں مار دیں وہ انج کردے نے تو انہوں کچھ سا ہوندا وہ چھڑ دے نے تو پھر وہ عدم ہو جاتا میں جدن دی ویڈیو ویکھی ہے نا میں دنیا نے پہ دسنا مرو شیعہ دے زد وچ کتھے ٹر گئے ہو کرونا دا پیشنٹ بن کے وینٹیلیٹر تے جا کے ڈاکٹر کو ماتم کروان لینا ہے آپ ہی شروع کر دے ہائے ہائے اتھے جے جا کے کسے کو پٹوانا ہی آپ ہی شروع کر دے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارا کرونا کے دسے جدہ کدھر علاج نہیں ہوتا علاج ماتم حسین ماتم تے بحث نہ کر ماتم دا نتیجہ ویکھ اگر انسانیت واسطے مفید ہے تے حلال ہے اگر انسانیت واسطے نقصان دے تے ماتم حرام جدہ کدھر علاج نہیں ہوتا علاج ماتم حسین تو انہیں شبیر تو دور ہے معالج بشریت دا نام حسین ہے میرا حسین آیا ہے تے دنیا نے شفا دینا ہے جڑا دنیا تے آیا ہے وہ دا پہلا پیشنٹ فطرت سے آخری پیشنٹ ہو رہے جڑا آیا ہی بشریت دا ہادی اور شافی بن کے انہیں تو دور ہے حسین ماتم کوئی میرے کو پوچھے ایک جملے چ ماتم دی ڈیفینیشن کی ہے ماتم دی تعریف ہے ماتم اس نو آکھیا جاندے ہیں آکھیاں ہوندہ نہیں روکیاں رکدہ ہی نہیں توڑا دل ہوئے نا سارا جہان ماتمی ہوئے بالکل غلط سارا جہان دا دل ہوئے نا ماتمی ماتم چھڑ دیں یہ بھی نہیں ہوندہ یہ آکھیاں نہیں ہوندہ روکیاں رکدہ بھی نہیں ماتم مذہب دا نہیں ماتم رشتے دا جتنا رشتہ زیادہ ہے اتنا اظہار زیادہ مثال دے طور تے جناب میں گزرے ہاں روڈ اتوں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں بچے دی ڈیتھ ہو گئی ہے میں مثال دے رہے ہیں اللہ نہ کر اوئے ہوئے ہوئے کی ہوئے انہوں نے جی بس موٹر سائیکل وہ تو ٹرک لنگ گئے میں تکلیف ہوئی ہے میں گڈی دا تھوڑا جا شیشہ تھلے کیتا ہے اوئے ہوئے کر کے میں لنگ گیا میرا اتنا ہی نال تعلق وہ انسان ہے میں انسان ہوں پتر کس دا ہے بھرا کس دا ہے پنڈ کتھے خاندان میں نہیں پتا ایزی انسانیت میں تکلیف ہوئی میں اوئے ہوئے کی تھی گڈی چو لتھا بھی نہیں میں نکل گیا
10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਖਿਓ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਓਏ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਪਈ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ایمان قرآن نال دسی سنی شیعہ نہ بنی، رسول دا امتی ہے، رسول نو ذہن چ رکھ کے میری بات دا جواب دے۔ میں اوئے ہوئے کر کے لنگیا، محلے دا بندہ 10 منٹ رو کے لنگیا تے جی ٹھیک 20 منٹاں بعد اتھوں مرن والے دی بہن لنگ پوے، اوئے ہوئے کر کے لنگ گئی، افسوس کر کے نکل جائے گی۔ انہوں تے ہوش ہی نہیں رہنی، سڑک کے بندے نے مرد ویکھ دے لو ادھی تے چادر لے جائے گی، اتنے تو ہتھڑ پٹن لگ پوے گی۔ من جواب دے دے، لاش ایک کے اظہار ترائے کیوں نہیں؟ کوئی افسوس پہ کردہ ہے، کوئی رو کے ٹور گیا ہے، کوئی پٹ دیئے پہ۔ یہ مطلب ہے اثر اتنا ہی ہوندہ ہے جتنا رشتہ ہوئے۔ میرا انسانیت والا رشتہ ہے، میں اوئے ہوئے کیتی ہے، او دا محلے داری ہے، او رو پہ ہے، او دا خونی رشتہ ہے، او پٹن لگ پہ ہے۔ لیا من قرآن دے ایتھے ہی مک جانے ہیں۔ جس بہن دا بھیرا روڈ تے ایکسیڈنٹ نہ مویا پیا ہوئے، وہ مولوی کو جا کے پوچھے کہ میں پٹ لاں؟ شیعہ عورتوں نے بلا کے پوچھے گی آؤ دسو کہ میں پٹ دیا، میں جائز دسو۔ ماتم سکھن نال نہیں آمدہ، اندر دی سٹ لگے تے ماتم آمدہ۔ تو نہیں کرے گا ماتم، کیوں؟ تیرے ذہن وچ مولوی بٹھائے ہیں، کوئی شیعہ دیاں روڑیاں، پٹا کوٹی لائی ہونا، پٹا کوٹی لاندے رہے، تو اسی کھیڑو شاباش 10 محرم میں چھٹی کرو۔ جس دن تین یقین ہو گیا جڑی چھتیاں شہرے چننگے سر رولیے وہ شیعہ دی نہیں نبی دی دی ہے۔ جس دن تین یقین ہو گیا محمد مصطفیٰ دے کنبے نو مار دیتا ہے، اسے دن تیرے کو رون ہو جائے گا۔ کیوں تین قبرستان بھیج دے مولوی 10 محرم جاؤ، قبراں ٹھیک کرو، تے نیازاں ونڈو، ہلے پیشے پہ کرو تے روڑ چھوڑ پاؤ۔ 365 دن سال دا کوئی اور دن کیوں نہیں، 10 محرم کیوں نہیں؟ اسی شیعہ بھی جاننے ہیں قبرستان، اسی قبران دے منکر نہیں، لیکن کو اور دن رکھ جس دن تو فارغ ہونا، وہی دن تو کیوں رکھے؟ اگر نبی پاک آمنہ دلال میدان معاشر تیرے کو پوچھ لیا تیرے دی تی قبر بنی آئی تے پھر ٹھیک کردہ رہے ہیں، میرا تے دا محرم دھوپاں تے بغیر و کفن پہ، تو کی جواب دے گا؟ آمنہ دلال خوش ہوئے گا نا تیری اس حرکتوں؟ تیرے پتر دی تیڑی سونی بنی گئے، ادھے تے ویڑے 72 جنازہ پہ ہے، ایہی سادہ قصور ہے نا؟ اسی کافر ایسے واسطے ہیں نا؟ تیری نظروں چاسی بدتی ہیں نا؟ 10 محرم ساڑی فوتگی ہوئی ہے، قسم خدا پاک دی شیعہ اپنی میت اندر رکھ کے جندرہ مار دیتا ہے، پتہ بھی نہ لگے قسم ساڑے ال فوتگی ہے۔ ساڑے ال نہ بندے آمانا جو حسین دے اکبر نو برشی لگی ہے، کی جرم ہے ساڑا؟ اسی اپنی خوشیاں قربان کیتیاں نے آل محمد دے دکھاں تے، اسی اپنے دکھاں تو بڑا دکھ جانے ہیں رسول دے پتر دا۔ 8 ربیع الاول تک کوئی شیعہ فیملی شادی نہیں کرے گا، خوشی نہیں کرن گے۔ کیوں؟ شہزادیاں رول دیاں نے پہنیا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تیری میری بخشش ہے، کدیاں چارے کنیاں برابر جے؟ کون ایڈا وڈا رانی خان جنہوں نبی دی سفارے دی ضرورت نہیں؟ پتری ماں کو نہیں جمعے جڑا میدان معاشر آمنہ دلال دی شفاعت بارو بار نکل جائے۔ تے جے نبی تیرے کو پوچھ لیا تیرے چاکچ کسے دی فوتگی ہوندی ہے، انہاں دی پھوڑی تے جان لگیا مذہب نہیں وے دے، میرے حسین دی مجلس سے جان لگیا مذہب ایکھدا رہا۔ کنجر نچانے نے کوئی اجازت دی لوڑ نہیں، محفل موسیقی لوانی ہے، لواؤ جی تو اڈا اپنا ڈیرہ ہے، حویلی ہے جی کم دلے کرو، رسول دے پتر دی غربت وے، مجلس کرانی ہے تے ترلے لیندہ ہوں دے بانی جی اجازت دے دو، ادن کو نہیں اجازت۔ کی جواب دے رہے نبی نو؟ تیرا پیو مار جائے تے پھوڑی دی تھانے اجازت لینا جا کے؟ کیڑا غریب ہے حسین،
رونے شیاں بہ کے غریب زہرا دی غربت اجازت کو نہیں بھائی. مظلوم ضرور ہے حسین بے وارث نہیں دے قریب دا وارث کا ظہور قریب ہے آئے گا. ایک ایک قتل دا حساب ہوئے گا, ایک ایک جھنک دا حساب ہوئے گا, ایک ایک تماچے دا حساب ہوئے گا. وہ عدل کرے گا. کتنا سی رو لانگے, کتنا مسئلہ رو لانگے سی. دیاں بہنا لے کے پوری دنیا دے شیعہ ایک جگہ با جی شہد شاہ جی اتنا سی روئیے سڑیاں اکھاں دے سمندر بن کے روڑ پون. بندے پوچھنا ہے پانی کتھوں آ رہا ہے جی شیعہ پہ روندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. ساڑھا 24 گھنٹے دا رونا ایک پاسے جڑا شمر حسین دی دھی نو ایک جھنک دیتی ہے وہ دا بھی مول نہیں ہے. او میں صدقے ہو پاؤں. ایک سال دے بعد رہائی ہوئی. پہلا قیدی علی زین العابدین سجاد جڑا رہائی والے دن پھر رونا بہت ڈاڈا رونا. حکم بانی دا اسے حکم دی تعمیل چکیں جملہ پتر دے گل بھائی پا کے دی آج کیوں رونا ہے رہائی والے دن تے نہیں روی دا. فرمایا اماں کیویں نہ رونا اج رہائی ہوئی ہے کیڑا فائدہ او تے مر گئی ہے نا. جنہوں سمجھ آئیے توڑی ہائی نکلی کون؟ فرمایا میری بہن سکینہ. وہ جڑی نت پوچھ دیئے سجاد پکھی کتے جا رہا کاش اج میری بہن ہوں دی. فرمایا اچھا سجاد نہیں مویا نال ٹوڑ جائی دا. رہائی ہوئی. رہائی دے بعد سدھا قافلہ معصومہ دی قبر پہ گیا. بڑا رونے ساریاں رونیاں نہ رونی اثر دی ماں رو بار. معصومہ دی سکی ماں نہیں رونی. قبر معصومہ تے جا کے ہر کوئی رونی. بھرجائیاں بڑیاں پیاریاں ہوں دیاں. علی دی دھی بھرجائی رباب دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا رو نا بھرجائی تیرا بندہ رونے تھے تیری دھی ہے. قدم تے ہاتھ لا کے دی لج پال ہو نا تسی لج پالی کر دے ہو. میں تے ساری زندگی رونا ہے. آج میرا رون تے دل نہیں. آج میں کچھ منگا دیو گے کمب کے علی دی دھی بھر جائی کہ دے سکنی ہے شام ہے. فرمایا تسی مالک ہو دے سکتے ہو. منگ فرمایا رات دن دے رہی جدن میری دھی دا میت اٹھیا ایک زندان میں راج کے دھی دا منہ نہیں ویکھیا. آنکھوں ہاں اپنے امام سجاد نو امام جدن چاہے کسی نے زندہ کر سکتا ہے. ایک واری میں دی زندہ کر کے وکھاؤ میں ویکھاں تماچیاں دے داغ لتھن یا نہیں لتھن. تسی اللہ دی قدرت رکھ دے ہو. آنکھوں سید ساجدین نو من دی زندہ کر کے وکھائے. سراندی کھلوتے نے سید ساجدین معصومہ دی خبریں تھے سجان این بی بیاں اللہ دی تقدیر تے قادر امام ہاتھ چاہے. میرا اللہ پہ حق جدی و امی میرے آبا اجداد دا واسطہ ایک واری میری بہن زندہ کر. اجے ہاتھ تھے انہیں معصومہ دی قبر پھٹ گئی. لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا اس سے میلے چولے تے زخمی کرنا نہ. حسین دی دھی قبر چو باہر آئیے کوئی سجے جھنی ہے کوئی کھبے جھنی ہے. ایک ایک نو روندیاں وے کے این سکینہ ساریاں نو وے کے دی ساریاں آئیاں ہو میرا سجاد نہیں آیا. سرانے کھلوتے نے فرمایا میں کھلوتا پہلی واری بھیرانو بغیر زنجیران دے ویکھیا سے. شکر ہے میرا اللہ تیریاں کڑیاں لے گئیاں نے. فرمایا لے گئیاں نے نیت پوچھ دیئے نا پکھے کتے جا رہے ہیں. اج میں دسن آیا میں بھی وطنہ تے جا رہا ہوں. فرمایا اللہ دے حوالے وطنہ لے انشاءاللہ تو نصیب ہوئے. ایک مہربانی کرنا ٹر دی واری میری قبر دا نشان مٹا دینا. کیوں سکینہ قبریں بنائی دیاں نے آمن والیاں نسلیں پتہ لگے ساڑی قبر ہے. فرمایا کہ تسی زندہ نہیں چاہو تو میں سہارا ہی بھاویں کہہ دے ہے تو میرا سجاد کھولنا. ہوں تسی مدینے چلے جاؤ گے میں اس واسطے پہ یعنی میری قبر دا نشان مٹا دے متے توڑے بعد شمر نیزے لے کے میری قبر دے. جی میں اصغر دی قبر تے گیا ڈر لگتا ہے. میں بہن دی قبر دا نشان مٹا کے 53 محملہ چو 3 لے کے 120 مستوراں چو 12 لے کے
84 بچیاں چ 9 یتیم لے کے ٹکے دا بندہ نہیں تے چوک چ اے پٹا کٹی لائی اتھے شیاں اٹھا ایتھے میرے سامنے بو میں مکا دینا ماتم اسی تماشا لائے جائیدہ پہ تماشا تے دھیاں لے کے نہیں جائیدہ کوئی ماں لے کے آیا کوئی بہن لے کے آیا میں مکا دینا ماتم اٹھ کلمہ پڑھ میرے سامنے اسپریا کھلو میں ماتم بند کرانا سیدہ میں ساڑھا نقصان پورا کر ساڑھے 50 معامل واپس کر نہیں ہائے کیتی تسی معامل خالی نہیں ہوتے نبی دیاں دیاں بیٹھیاں تیرا پتر باہر لے ملک موئے تو اتھو لاش چاہ کے اپنے چک دفنائیے تین پتر پیارے نے سیدہ نو زینب نہیں پیارے ساڑھا نقصان پورا کر اسی نہیں روندے ورنہ جب تک نقصان نہیں پورا آئے گا اسی رہاں گے ساڑھا قائم ضرور آئے گا ساڑھا وارہ ضرور آئے گا بہن بیرادہ 40 دن منان دی باغ منان دی ویکھو غریبان دی غربت 1 سال دے بعد بہن آکری رہائی ہوئی ہے تے چلو میں ویر دا چیلو منان ہے بے درد مسلمانہ کتنا اجاڑے سیدہ لو سال بعد چیلو منان بہن بھرا دی نگری دی سرحد تے آکے کھلوتی جابر ابن عبداللہ انصاری پہلا زوار مجاور ہے مسافر رک اس نے نہیں پتا سجاد شام مکا گئی سجاد رکنے جی عبد خدا کتوں آ رہے ہو فرمائے پردیس چوں کتوں رہے ہو فرمائے شام چوں یہ قافلہ توڑے فرمائے دن میرے ہیں محمل فرمائے میرے نے انہا معاملہ کون نے فرمائے میریاں پردے دار نے یہ جی گل کی تھی توڑی ہائے نکل جائے گی جابر ویک دے ٹور نہیں سکتیاں فرمائے اگے نان ٹور سکتیاں ہون ٹور سکتیاں کیوں پوچھے آدھے جی ٹور سکتیاں نے تینوں نام تھلے لے کے ٹور تے جی نہیں ٹور سکتیاں آدھے جی پھر میری مجال نہیں میرے مالکند حکم ہے 9 میل واللہ ہے جنگل نہیں رہے مولا بن گیا اتھے ہستیاں سمپیاں نے اتھے انہوں دا خون گر گیا یہ عرشاں تو بد گیا ہے اللہ دا عرش دے مولا ہے انہوں دا کربلا مولا جیڑا بڑا سوار ہوئے سوار ہو کے نہیں گزر سکتا فرمائے پھر نہ ٹور سکن تے آدھا جی آکھے نا پھر 9 میل دا بلہ ہے جیڑا شیعہ مان دی جھولی چو شیعہ جمعہ تین سمجھ آئے گی تیری ہائے نکل لے گی پہلے معاملے چ رو کے دی واہ لکھنا لیا میری اپنی قسمت میرا اللہ شام وچ بھی 9 میل پھر آواں دیا شہراں وچ بھی 9 میل میں ہی ٹرنا 9 میل سجاد پوچھو اس کو لوں ایک کدھا آڈر ہے آدھا جی میں لکھ واری میری مجال نہیں میں نوکر ہاں یہ نگری شہزادہ پاک دی ہے وارث دے بابا پاک نے لیکن حکم سارے جلالیاں لگے کسی نے رہت نہیں سخت آڈر میں فرمایا مجھے دے سخت آڈر نے تو نہ کیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام مدت دے بعد جیڑی باوی دی بہن سن تھک پئی ہے ایڈا سونا نام بھیرا دا سونا فرمایا ایک باری پھر پوچھو کدھا حکم ہے جی ہاشمیاں دے چند دا جی سیدان دے مان دا جلالیاں لے عباس دا پوچھ دے آئے سجاد دس دے آئے جابر 8 واری پوچھ بیٹھے نے تے پچھلے معامل تو ایک بچی جان پئی سجاد دوڑے نے بیٹا کیوں لتھے ہو میں نہ کھڑائی فرمایا اگلے معامل تے امیر پیو دی دھی ہے اسی توڑے نوکر غازی دیاں دی او نہ لوے بادشاہ دی دھی ہے اسی تے نوکرانی اسی پیدل ٹور جان دیا فرمایا ضعیف تو چلا جا اپنے بادشاہ کو انہوں نے جا کے پوچھ کوئی شام میں چکا فلا ہے انہوں نے پردے دار زیادہ زخمی نے وہ نہیں ٹور سکتی ہیں اگر تُس اجازت دے ہو سوار ہو کے آ جان آدھا جی میں ضرور جاننا ذرا نہ دس دیو پچھن تے میں کی اکھا کون نے فرمایا اکھی شام چو المصائب آئیے جابر آدھا میں دوڑ پہ ہاں میں غازی دی قبر دے قریب پہنچے ہاں جلالی آلے دی قبر نو زلزل آئی
قبر تے ہاتھ رکھ گیا دو میرا بادشاہ جی کیوں بے چین ہے؟ فرمایا او کیتا ہی جڑا نہیں کرنا کنو روک ہوئے جی شام دی ام المصائب ہے فرمایا مدینے علی تے ہو زینب ہے میں صدقے ہونا جا جتنا جلدی تیز جا سکنا انہوں جا کے آخ میرے بازو نہیں تو میں قبر چٹ کے آپ لہانا میری قبر نو میرے زانو سمجھان شہزادی پاک انج نامنا میری قبر تے آ کے اٹھ بٹھاؤ جا ورادہ میں جتنا تیز ٹر سکتا ہی میرے آندیاں تک لہ چکی ہیں پھر رو کے بھی دی الحمدللہ میرا اللہ من پاک ہو گئے شام فتح ہو گئی کی ہویا پہلا حکم بھیرامان دا بہنان تے چل گیا شکر ہے میرے بھیرامان دے حکم پہ منی ہے ایک قافلہ پھر سرکار وفا دی قبر پہ آیا اجے کچی قبر ہے اجے ذریعہ نہیں بنی ہے باندی باندی غازی دی قبر نال بیٹھ گئی فرمایا عباس میں تھک گئی عباس توڑے بعد میں نہ بہت رایا عباس میں ماں دا ویڑا کدی نہیں ویکھیا کہ نہ میں جتیاں شہران پھر آیا عباس جس بہن دے پردے تو بنائے درختہ تو پکھی اڑائے میں نے شامیاں بازاراں پھرا دیتا ہے عباس میں بابے نال کدی نہیں بولی میں شرابیاں نال بولی عباس میں نے اتھے کھلوایا نے جتھے غیر مسلم قیدی کھلوائے جاندے قسم اللہ پاک دی علی دیاں دیاں نہ مسلمان نہ اتھے کھلوایا جتھے غیر مسلم کھلوائے جاندے عباس شرابی میرا نام لیندے رہے پوچھ دے رہے نکبر دی ماں کتے گلو عباس میں نے سہارا دے میرے ہمت مک گئی عباس تو میری طاقت ہے شہزادی کے کرنے فرمے میں حسین دی قبر تے جانا ہے میرے جو حوصلہ کوئی نہیں اٹھوے میرا مان بیرا میں دے حوصلہ میں نہیں سمجھدا سنی کتنے نشی ہے جملے تے ہر بندے دی ہائے نکلے گی عبادت ہو جائے گی ایڈا بڑا جملہ ہے بھرا دے کٹے بازوان دا سہارا لے کے ٹردی حسین دی قبر تے آئی قبر تے ہتھ رکھ کیا دی او میرا پترہ مویا حسین او میرا بھراما مویا حسین شام دی قیدر بہن دا سلام ہوئی قبر چوازی میں سارا پتہ لگ گیا ہے مشورے میرے نال کرنی ہے سلامہ میرے نال کرنی ہے دکھ تے سارے غازی نو سنانی ہے اپنے اندر دیاں گلاں تے ساریاں غازی نو سنائیاں نہیں میں نو تے تو صرف مشورے تے رکھے ہے بیرا دی قبر تے مورا کیا دی نہیں حسین تو من جگ تو پیارا ہے حسین تیری قسم ہے میرے جو حوصلہ کوئی نہیں میں غازی نو آکیا اٹھ میرے نال ٹول میں نے سہارا دے کیوں بھرا دے سہارے لے کے آئیے فرمایا کیویں دساں حسین سکینہ مر گئی اتنا ظالمہ مارے ہے تیری دی شام رہے میں کیویں دساں سکینہ شام رہ گئی اتنی عذیت دیتی نے اتنا جھنکیاں نے اتنا ڈانٹیاں نے سات دن قیام علی دی دھیدہ چیل منایا رنی ستویں دن لہوے ویر اللہ دے والے حق تے بندہ ہی میری لاش اٹھ دی میں زندہ نہ اٹھ دی لیکن میرے کو امانت ہے میری ماں دی قبر تے میں وعدہ کر رہی ہیں میرا کچھ بچے نہ بچے اماں میں تیرے پتران دی نسل بچا کے لے آؤں اس سجاد نو میں کسی طریقے مدینے زندہ پہنچانا الوداع حسین الوداع تھوڑا رنی ہے جتنا تیرا حق بنتا ہے کدی بھی بہن کو ادا نہیں قبر چوازی میں ممنون ہوں توحید تیری ممنون ہے رسالت تیری ممنون ہے اسی رل کیوں نہیں کر سکے جڑا تو کلیاں شام کی تیرے خطبے نالو دی توحید بچ گئی نبیاں دی رسالت بچ گئی میری حسینیت اور محنت بچ گئی ہم دی جائی تو بہت رون نہیں ہے اسی قیامت تک تیرے مقروض ہیں لیکن تو ٹر جانا ہے مدینے
جان تو پہلے ایک وین میری مرضی دا کر گیا، کھلوتی پھر بیٹھ گئی، جی میں قاری قرآن نو چوم دے کچی قبر تے بوسا دے کدی کیڑا رہ گئے، میں تے سارے آن دے وین کیتے میں تے اکبر دا وین کیتا ہے، میں تیرا کیتا ہے، میں عباس نو رونیاں، تو اڈے تو پہلے میں امتیاں دے وین کیتے نے، جون نو میں رونیاں، سید نو میں رونیاں، حبیب نو میں رونیاں، میں کریمہ ماں دی دیاں، میں نہیں ٹور سکتی، دور قبر بنائیا ہور بھی حسین نے زخمی پیرا نال میں پیادہ گیا، میں ہور دی قبر تے جا کے وال کھول کے ویر ہور کر کے رونیاں، رہ کیڑا گئی وین، میرا خیال ہے شیعہ بندے دی ہائے نکل جائے گی، سنین میں سمجھا لانگا، قبر چوازی سارے اندے وین کیتے نیوں، 9 میلان تو باہر ایک بے وارث جوڑی دی لاش بنی، آفرین آفرین بھائی سونی ہائے کرنا لے آفرین، ایک وین تے سکیاں پتران دا بھی کرنا، ساڑھا تے سارے ہیں کیتا ہے، انہاں دا کسے نے کیتا، پر میں نہیں کرنا، حاجرہ نہیں میں زینب ہاں، صدقہ بنایا ہے، صدقیاں نو سید نہیں روندے، الوداع الوداع، تو پھر علی دی دھی اٹھی، مدینے دے باہر آ کے رک گئی، شیعہ سنیاں 53 محملہ چترہ ہے، 120 مستوراں چباراں لے کے مدینے دیاں گلیاں فاتحان انداز داخل ہوئی، اعلان پہ ہوندے نے گھرائیں ٹور جاؤ، دروازے بند کر لو، زینب اجڑ کے آ گئی، بازار مدینے دے بند ہو گئے، دکانہ کھلیاں رہ گئیاں، بازار سنسان ہو گئے، ٹر دی علی دی نانے دی قبر تے آئی ہے، 28 رجب دی گرائی جدنی تھٹوریے قطار بھیراواں دی بہن چڑھاون آیاں، جو او موقع آیا ہے 2.5 سال دے بعد آئیے، لہاون آلا ایک بھی نہ آئیے، درخت آئی میرے نبی دی قبر نال، کھجور داؤ دے سارے تے علی دیاں دیاں محملہ چلتیاں، نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دیے، نانا دسن آئیاں دین بچ گئی، نانا پتر تیرے کربلا رہے شام میں کلی گئیاں، نانا تیرے امتیاں من بڑا مارے، نانا پیو بختاں چوے دیاں نو وڈے مان ہوندے، یار میں چھوٹا جازا کے نا، میرا مان بابا جی شیعہ نے، صرف میرا مان نہیں میرے خاندان نو مان ہے تو اڈے تے، من قسم وعدہ لا شریک دی، میریاں نکیاں نکیاں دیاں نے، انہاں نے پاک کے ساڑا پیو پورے ملک اچ پڑھ دائے، انہاں تو اڈے شہران دے نا سنے نے ویکھے کوئی نہیں، لیکن اے انہاں نو اپنے گھر بیٹھے مانے، جتے ساڑے تے اوکھی بنے، ایک واری اسی علم آلے گھر آکے جاد سیاسی اقبال شادیاں دیاں، شیعہ ساڑے سران تے چھان کر لینی ہے، دیاں نو مان ہوندے نے پیوان تے 48 آلیا، نانے دی قبر تے ادرا کے پیا دیا، نانا میں تیرے امتیاں دے بھنگے کھلوتیاں، میں تیرے کلمہ پڑھنا لیا نو تیرے واسطے دے کے چادر منگی آئی، مسلمان لٹ دے رہے عیسائی دین دے، آفرین آفرین آفرین، میں صدقے میں مقالی مجلس بھائی 3-4 سال پہلے دا ویڈیو کلپ میں ویکھے، فیصل آباد شہر دی روزے عاشور دی مجلس ہے، کوئی خطیب ذاکر پہ پڑھ دے، 7-8 بندے قطار بنا کے ممبر تے آگے، خطیب پوچھا خیریاں آئے انہاں کیا مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو سا کہ آئیدہ محرم ہے تو اڈیشیاں دی عبادت دا دینے، پوچھنے آیا کوئی غیر مسلم نیاز دین دے لین دے ہو یا کوئی نہ، کونوں تے کے دینا چاندے ہو دا جی میں علاقے دا پادریاں، میرے نال عیسائی قوم نے اسی کچھ نیازاں بڑھائیاں نے قبول کرو، کیڑی نیازاں دینے حصائیاں چادران دیاں نیازاں لے آیا، کیوں دین دیا دینے دسن آیا اتنے شیعہ گواہی دیا، یا رسول اللہ سے لٹنا لیا چنائی اسی دے، آفرین بھائی آفرین بھائی، نانا تیرے امتیاں میرے برکے لٹے، عیسائیاں من چادران دیتیاں، نانا دعوت ذل شیرائی شہر مکائی تسی مدد منگی آئی، میرے پیوا کھیا ناصروں کا یا رسول اللہ میں تیری مدد کرانگا، 3.5 سال دعوت ذل شیرہ تو فتح مکہ تک،
میرے بابے علی تیری مدد کی تھی، بدر اچ میرا پیو لڑیا، احد اچ میرا پیو خیبر و خندق یہود و حنود نال میرے پیو تلوار چلائے، 3.5 سال تلوار میرے پیو دی چل دی رہی ہے، دین تیرا بچدا رہا ہے، توحید دی بچ دی رہی ہے، دشمنی ہر قبیلے چ میرے پیو دی ود دی رہی ہے۔ نانا اٹھ قبر چ باہر آ، میں تیری قسم ہے 3.5 سالاں دے بدلے زینب 36 شہراں چ دے کے آئی ہے۔ نانا اتنا بندیاں تیرے پتراں نو نہیں ماریا جتنا تیریاں دھیاں نو ماریا نے۔ نانا ایک باری وے 8 ربیع الاول میں آئیاں، 28 رجب میں گئیاں، ادھر میری کیڑی حالت آئی، آج میری کیڑی حالت ہے۔ نانا کوئی نہیں حنفیہ پہچانیا، کوئی گل نہیں، نانا تواڈی محنت بچ جائے، کوئی اور شام ہوئے تے جے میں زندہ۔ الوداع نانا آخری سلام میں ماں دا کرنا ہے۔ مگئی میری مجلسی چاکا لیا، دھی امیر دی ہوئے غریب دی، میرا لالی دیاں دیاں دا صدقہ جنہوں دیاں دیتیاں نہیں نصیب چنگے کری، انشاءاللہ کسے دی دی اوکھی نہ ہوئے۔ پتر سارا سال اجڑ کے بیٹھا روے، پرواہ کوئی نہیں، انشاءاللہ شریف پیو دے بوئے تے دی اجڑ کے نہ آ جائے۔ اللہ نہ کرے جے دی اوکھی ہوئے، پے کے گھر آوے، بھرا پوچھن وس لگ دیاں اپنا دکھ نہیں دس دیاں، پیو پوچھن ابا جی میں ٹھیک ہاں، وس لگ دیاں دھی دکھ پیو نو نہیں دس دی، تے جدن تنہائی چ ماواں نو مل دیاں۔ ممبر دی قسمیں جعفر زمان لکھے، اجڑ کے علی دی دی شام چ مدینے آئیے، حنفیہ پوچھدا رہیا دی ای ویر میں ٹھیک ہاں، نانے دی قبر تے آیا دی نانا کوئی ہور شام آئی تے بہندی حاضر آئی ہے، نانے دی قبر تئیں حوصلے نال آئیے۔ جعفر الزمان لکھے جدن نانے دی قبر تو آلیا جنت البقیع ماں دی قبر الٹریے، جیڑی ایڈی وڈی حوصلے آلی آئی 36 شہراں چ نہیں گھبرائی، زینب ماں دی قبر تے آ کے جھڑ پئیے، قبر روحان نہ لا کیا دی اماں باہر آ، زینب اجڑ کے آ گیا، جھک دی آلیا ماں دی قبر پہ جھکیے، آلیا دے ساری جو سرخ پسینے دے قطرے ماں دی قبر تے جٹھے نا، اللہ جانے کیڑا منظر بنے، یسرب حل گئے، جنت البقیع نو زلزلہ آئے، ماں دی آواز آئیے، ماں مر جائی، سار کیوں زخمی آئی، رو رو کے پیا دیے میرے سار تے زخام، نیزیاں دے میری چادر ظالم لائی، میں جھڑ دی رہیاں۔ لعنت اللہ علی اعدائہم۔ مومنین کرام یہ کلام نوٹ کر لیں، 14 نومبر ڈیرہ ملک عبدالرزاق ننگڑیال صاحب بستی گڑھواں میں مجلس ادا ہوگی 14 نومبر بروز اتوار، جس میں علامہ غضنفر عباس توسی صاحب، کامران بی اے صاحب، عمران حیدر کاظمی، ملک شفقت رضا شفقت صاحب، قبلہ علامہ اختر غدیری صاحب، اور نوح خانی کے لیے میر حسن میر صاحب یہ پڑھیں گے۔ یہ جشن ظہور صادقین 24 اکتوبر 2021 15/11، جس میں ذاکر مدثر اقبال جھامرہ، ذاکر نحید عباس جگ صاحب، علامہ وجاہت بلوچ صاحب، زین عباس جیمن، علامہ افتخار میلسی یہ خطاب فرمائیں۔ یہ بند ہو گیا، بھی یہ دوبارہ چلا ہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ تو اب آپ کے سامنے ذاکر عبید ناب ذاکر مزمل عباس گوندل انسل تما سے وہ تشریف میں ہیں۔ یہ 6 ربیع ہاں ٹھیک ہے، مجھے لکھ کے دیتے 6 ربیع الاول موضع سوکا میں ڈیرہ سید جہانگیر شاہ صاحب کے ہاں چیل میں سید الشہداء ہوگا، جس میں قبلہ علامہ مدثر اقبال جھامرہ صاحب، ذاکر علامہ سبتین صاحب، عامر سبتین صاحب، علامہ جعفر جتوئی صاحب اور پروفیسر سجاد حسین سالک صاحب، دیگر علماء کرام و ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ پھر سن لیں 6 ربیع الاول کو موضع سوکا میں چیلم سید الشہداء ہوگا۔ بس 5 منٹ، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا، این حتی تسکنہ ورزقا
وتمتعہ فیہا طویلا، جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ جی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ نہیں آگ بجھدی تڑیاں تھیاں تو تے آکار بابا امداد کیوں جو اوکھے ویلے آئیو تھیاں کو آندے ماں پیو بوں یاد تو سائے کی تے میں پھر رادہ نہیں آگ بجھدی تڑی زخمی دیاں تو تے آکار بابا امداد کیوں جو کھیلے آئے وہ دھیاں کو آندے ماں پیو بوں یاد رو کے پیا دیے سجاد سکینہ نہیں لبدی تین اتنے شولے باد میں تلیاں مال تھاک پیاں نہیں آنکھ کھولی سجاد بیرا مارے گئے مہمان مارے گئے علی دی دیوالا دا بردہ بڑھائے خاک شفا سارے ٹپائے اللہ دے آسمان دوے کے پیا دیے پیاں پڑھ دی پاک نماز دھڑی دے پہلی واری باجر جا دے بی بی آدھی میڈا رب اکبر من دور کرے قیدان دے لفاظ دعا رو کے بھیا دیے سجاد تے باکر جی دے رادی آگے کھا گئے دراد برادے میں لگ نہیں بازاران دی کرے آپ میری۔ یہ اعلان ایک دفعہ پھر سن لیں۔ 6 ربیع الاول موضوع حکم چیلم سید